اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 سیشن پارٹ 2، پارہ نمبر 17، سورہ الحج کا آغاز۔ سورہ الحج مکی ہے جی، اس کی آیات 78 ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ الحج مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج ہے جی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ دنیا میں آنے والا زلزلہ بھی بڑا ہولناک ہوتا ہے، لیکن جو سب سے شدت والا جو زلزلہ آئے گا وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ دنیا کے زلزلوں سے بہت بڑا نقصان ہو جائے تو کچھ بلڈنگز گر جاتی ہیں اور پھر وہ سالوں تک یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ پوری دنیا گرا دے گا، وہ ہر چیز تہس نہس کر دے گا۔ اس لیے وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ بہت شدید زلزلہ ہوگا۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یہ بہت مختصر الفاظ کے اندر بہت بڑی بات ہے اور قیامت کا سارا منظر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں دو باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب دو افراد کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ میں ہر مشکل وقت میں، ہر کڑے وقت میں، ہر مصیبت کے وقت میں ہم ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوست اور دوست کی محبت بڑی مشہور ہے کہ دوست اپنی دوست کی محبت کے لیے مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف محبتیں ہیں اور بڑی بڑی ان محبتوں کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رشتے کو مینشن کیا ہے جس سے زیادہ محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے ماں اور اس کے دودھ پیتے بچے کا رشتہ، ٹھیک ہے۔ دوست کو دوست سے اس سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی کہ اتنی ماں کو بچے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شوہر کو بیوی سے، ایک لڑکے کو لڑکی سے، کسی بہت زیادہ رشتہ داریوں کا پاس رکھنے والوں کو اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کی جو ایک سب سے پیک جو قسم ہم اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ماں اور بچے کی محبت ہے، اور بالخصوص جب بچہ دودھ پیتا ہو، ماں تو اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑتی نہیں ہے۔ قیامت کا جب وہ منظر آئے گا تو یہ جو محبتوں کے اندر، دنیا کی محبتوں میں جو سب سے ایک سپریم محبت ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ دوستیاں، یاریاں، پارٹنرز ان کرائم اور دوست کے لیے یہ ساری چھوٹی باتیں، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو
پھینک دے گی اور اپنی جان بچانے کی فکر لگ جائے گی اس کو. تو یہ ایک پہلی آیت میں جو پہلی چیز کہہ رہا ہے کہ اس دن حالت کیا ہوگی, کہ اس دن ہر انسان کو بھول جائے گا, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, بڑے سے بڑا وفادار بھی اس کو اپنی فکر ہوگی, یہاں تک کہ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی اور اپنی جان کی فکر میں لگی ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا بیان ہوئی ہے, ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اسی طرح جو حاملہ ہوتی ہے اس کو اس کی بہت کیئر کی جاتی ہے, تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. وہ اس قدر ڈیسپریٹ ہوگی, وہ اس قدر بھاگے گی, اس قدر پریشان ہوگی, وہ اس قدر سٹریس ہوگا کہ اس کا حمل گر جائے گا. اسے اپنی پڑی ہوگی, اسے اپنے پیٹ میں موجود بچے کی فکر نہیں رہے گی. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے, یعنی مدہوش جنہیں ہوش نہ ہو, سانس پھولا ہوا, مطلب جنہیں ہوش نہیں ہے, جو اپنی سینسز کے اندر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پاگل نظر آتے ہیں, مدہوش نظر آتے ہیں, صحیح حالت میں نہیں نظر آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نشے میں نہیں ہو گئے. وہ قیامت کا منظر ہی ایسا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے. یہ ہے جی 2 الفاظ کے اندر قیامت کا منظر بیان کرنا, اور اس سے شدت سے کوئی چیز بیان نہیں کی جا سکتی. لوگوں ڈرو اپنے غضب سے, وہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. تو اس دن کون سی چیز ساتھ دے گی جی؟ یہی جو کچھ نیکیاں ہم اس زندگی میں کر جائیں گے. اور کون سی چیز اس دن وبال جان بن جائے گی؟ یہی جو گناہ جو ہم ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں, کسی کو صغیرہ سمجھ کے, تو کسی کو کبیرہ سمجھ کے, کسی کو قابل معافی سمجھ کے, تو کسی گناہ کو یہ سمجھ کے کہ بعد میں چھوڑ دیں گے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ساری سٹیجز ہیں ایک انسان کی پیدائش کی, کہ وہ ایک گندے قطرے سے پیدا ہوتا ہے, پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے. یہ ساری میڈیکل سائنسز کے اندر پڑھی جاتی ہیں ساری سٹیجز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا. پھر گوشت کی بوٹی سے وہ شکل بن جاتی ہے, ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں, ایمبریو جو ہوتا ہے, اور بے شکل بھی, شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. یعنی کسی کی جلدی موت واقع ہو جاتی ہے نوجوانی میں یا بچپن میں ہی, اور اسی طرح بدترین عمر سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپا, جب انسان کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں, بالکل وہ محتاج ہو جاتا ہے جس طرح وہ پیدا ہوتے ہوئے ہوا تھا, تو اس کو کہا گیا ہے, یعنی کہ شدید بڑھاپا. تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے, جس طرح بوڑھے بندوں کو ساری زندگی کے ایکسپیرینس کر لینے کے بعد بھی جب وہ شدید بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی, باتوں کی سمجھ نہیں آتی, دماغ کم کام کرتا ہے, تو انسان بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود, اتنی بڑی زندگی گزارنے کے باوجود بالکل بھی وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, اسے اس کی یادداشت کھونے لگتی ہے, وہ اسے اپنے جو واقف ہوتے ہیں وہ ان کو پہچانتے ہوئے اسے مشکل ہوتی ہے. یعنی شدید بڑھاپا جس میں ہر چیز کمزور پڑ جاتی ہے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں ہم نے اس پر میंہ برسایا کہ یکا وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی, اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, اور اسی طرح جس طرح مردہ زمینیں اللہ تعالیٰ بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی, یعنی یہ مردہ زمینوں کا زندہ ہونا اور پھر مر جانا, یعنی درخت کا پودے کا نکلنا اور پھر مرجھا جانا, یعنی زندگی اور موت, زندگی موت, زندگی موت, یعنی یہ ہونا ہے. یعنی ہم نے جب مرنا ہے تو ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یعنی جو مر گیا ہے اس نے ایک بار اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ سارا آج جو تم جو بھی عذاب بھگت رہے ہو,
ٹھیک ہے، یا روز قیامت بھگتو گے، اس میں اللہ ون اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے اوپر عذاب بن کر اتر رہے ہیں. صحیح ہے جی. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. یہ اس کی کیا تفسیر کریں، اس کی آپ خود سوچیں کیا تفسیر ہو سکتی ہے. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک آیت ہم جیسے مسلمانوں کی سائیکالوجی بیان کر رہی ہے کہ ہم بس کنارے پر رہ کے تھوڑا تھوڑا دین پر چلنا چاہتے ہیں، اتنا دین پر چلنا چاہتے ہیں جتنا کو ہمیں وارہ کھاتا ہے اور جس سے ہماری معاشرے میں گیم اور سٹیٹس برقرار رہتا ہے. جہاں پر قربانی دینے کی بات آتی ہے، کچھ پے کرنے کی بات آتی ہے، کچھ پلے سے لگانے کی بات آتی ہے، لوگوں کی باتیں سننے کی بات آتی ہے، وہاں پر ہم دین کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کنارے پر اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سمندر کے کنارے پر جو کھڑا ہے اور جو سمندر کے اندر چھلانگیں مار رہا ہے، سمندر کی جو موجوں سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس کی بالکل ڈیفرنٹ کیفیت ہے. جو کنارے پر کھڑا ہے اسے کیا پتا سمندر کے مصائب کیا ہوتے ہیں، سمندر کی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور سمندر کے اندر کے مزے کیا ہوتے ہیں. وہ کنارے پر کھڑا ہے. ہاں جو سمندر کے اندر ہے، جو طوفان سے جو ہے وہ نبرد آزما ہے، اس کی بالکل اور کیفیت ہے. تو ہم کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، بالکل کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے. اتنا کوئی اسلام پر چلنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں بس فائدہ ہی ہو رہا ہو، کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. یعنی سوکھا اسلام ہمیں قبول ہے اپنی زندگی کے اندر. جہاں مشکل بات آتی ہے ہم اس پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی، بالکل نکر پہ رہتے ہیں، آسان بات، چلو موقع مل گیا تو اللہ رسول کو بھی خوش کر لیا، نماز بھی کبھی بھی پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، کہیں دین ایمان کی بات کر لی، کبھی مرضی کر لی. کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرنا، اور کنارے پہ رہنا آسان ہوتا ہے، سمندر میں جانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. یعنی جب مشکل کام کرنے کی باری آئی اللہ کے لیے تو بھاگ گیا. دیکھیں سبحان اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، ٹھیک ہے، اس طرح آسان چیزیں دین کی کر لینا، اچھی سی سٹوری اور واٹس ایپ کا سٹیٹس لگا دینا، کسی پوسٹ کو شیئر کر دینا، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں ساری، لیکن آسان ہے. اور یہی اتنا ہی اسلام ہماری زندگیوں کے اندر ہے. ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا، نظر کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حلال روزی کمانا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دیانت دار رہنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، پاک جوانی گزارنا، یہ مشکل کام ہے. ادھر ہم مرضی کر لیتے ہیں اپنی. تو یہ ہے کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرنا. ٹھیک ہے، آسان چیز کر لی اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا. اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. خدا ہی ملا نہ مثال صنم، پھر دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، پھر نہ یہ ملے گا نہ وہ ملے گا. ہاں جو تم تھوڑا بہت دین پہ بھی رہنا چاہتے ہو، ساتھ دنیا کے اندر اپنی مرضیاں بھی کرنا چاہتے ہو، تو نہ تمہیں دنیا سے ہی طرح ملنی ہے اور آخرت تمہاری ویسے ہی جانی ہے. تو ایک کے ہو کر رہو، اپنی پوزیشن چن لو، تم کس سائڈ پہ ہو، اس سائڈ پہ ہو کہ اس سائڈ پہ ہو. درمیان میں رہو گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، پھر بہت بری ہو جائے گی تمہارے ساتھ. اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کہ مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ جس سے بھی امیدیں باندھتا ہے وہ بدترین مولا اور رفیق ہے. اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس سے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور پوری کائنات اس قانون کی تابع ہے. تو اٹ مینس کہ پوری کائنات اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کی تابع ہے.
وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو ابھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت ہے اللہ کے پاس، عزت دینے والا اللہ ہے۔ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ پیچھے سجدہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، ساری کائنات بسجود ہے، یہاں پر سجدہ واجب ہے، یعنی 14 سجدے جو قرآن کے ہیں پیچھے بھی اگر آئے ہیں اور میں مینشن نہیں کر سکا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کر لیں۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، یعنی وہ آنکڑیاں باہر نکال دے گا پانی، کھولتا ہوا پانی جو عذاب کے طور پر ان پر ڈالا جائے گا۔ اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، جب جب اس جہنم کا ذکر آئے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ریشم اور سونا دنیا کے اندر تو مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن روز قیامت جنت میں، یعنی اللہ کا امتحان ہے کہ کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ سوال کیا جائے کہ یہ کیوں حرام ہے، بس اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان کے لیے پیدا کی ہے، وہ کچھ چیزوں سے روک رہا ہے۔ ہاں جی، تم ان سے روکتے ہو کہ نہیں روکتے میرے لیے؟ جنت میں ہر چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو بس یہ اللہ کا امتحان ہے اور اس امتحان کے لیے ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی ہے اور انہوں نے خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مدنی صورت ہے تو ظاہر ہے اللہ کے نبی مدینہ آ چکے ہیں، ہجرت کے بعد ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مکہ والے جو تھے وہ آنے نہیں دیتے تھے کعبہ کی طرف مسلمانوں کو اور زیارت نہیں کرنے دیتے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں جی۔ اس موقع پر مویشی جانوروں کی حلت کا ذکر کرنے سے مقصود دو غلط فہمیوں کو رفع کرنا ہے۔ اول یہ کہ قریش اور مشرکین عرب بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں ساتویں سے بارے میں، یہ سارے کیا اصطلاحات ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں بلکہ اس نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں۔ دوم یہ کہ حالت حرام میں جس طرح شکار حرام ہے اسی طرح کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس حالت میں مویشی جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے۔ اچھا جی، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی یکسو ہو کے یعنی ایک طرف اپنی ڈائریکشن رکھیں، پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اگر ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یکسو ہو کے فوکس ہو کے اس اللہ کی بندگی کریں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، حنیفہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ دینے کا مطلب جب کوئی انسان دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہے، کوئی تہذیب ہو، کوئی قوم ہو یا کوئی انسان ایز این انڈیویجول ہو، جب وہ اللہ کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ
آسمان پر کسی مضبوط سہارے کے ساتھ وہ لٹکا ہوا تھا، اور اس کے بعد اب اس نے وہ سہارا چھوڑ دیا. اب وہ یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اب ہوا اسے جہاں مرضی لے جائے. ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی سے گر جائے تو پھر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ کہاں گرتا ہے. وہ ادھر ٹھوکر لگے ادھر ٹھوکر لگے، کسی کھجور کے تنے سے لٹکے ادھر گرے ادھر گرے، ہوا اس کو کہیں اور لے جائے. اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. وہ بالکل ایک ایسے پتے کی طرح ہے جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی انسان جب اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے تو قومیں ڈگمگا جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں اور بالکل گمراہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے ایسا ہی ہے کہ اس نے کسی مضبوط سہارے کو چھوڑ دیا، وہ آسمان سے گر گیا. اب اسے ہو سکتا ہے کوئی پرندہ اٹھا کے لے جائے، ہوا اس کو ادھر لے جائے. اب اس کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. اور یہ بڑی بات سمجھ آنے والی ہے کہ جس بندے کو جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے بتائے ہوئے صحیح کو صحیح اور اللہ کے بتائے ہوئے غلط کو غلط نہیں مانتا، تو اس کے لیے پھر صحیح اور غلط کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اسے کون بتائے گا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے؟ مطلب ایک دن وہ ایک چیز کو حلال سمجھے گا، اگلے دن اس چیز کو حرام کر لے گا. یعنی اس کی زندگی میں پھر صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفائن ہوگی نہیں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آج سے 100 سال پہلے بہت سی چیزیں غلط سمجھی جاتی تھیں، آج وہ صحیح سمجھی جاتی ہیں. کل کو جو چیز بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی، آج لوگ اسے خوشی سے کرتے ہیں، آج وہ اسٹیٹس کا حصہ بن گئی ہے. کل جو لفظ بولتے ہوئے شرم آتی تھی، آج وہ باتیں وہ موضوع اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں لوگ. تو جب حلال اور حرام کا کنسیپٹ ڈیفائن ہی نہ ہو لوگوں کا، تو وہ جو مرضی کرتے ہیں. پھر ایک چیز جس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں اگلے دن اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ ایسے ہی ہے نا کہ ان کا کوئی منزل ہے ہی نہیں، ان کی کوئی چیز ڈیفائن ہے ہی نہیں. وہ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ جب ہم مان لیں کہ اللہ ہمیں بتائے گا، پھر ہم ایک منزل اور ایک راستے پہ چلتے رہیں گے. ادروائز کبھی ہم ادھر کبھی ہم ادھر، اسی طرح ہی جس طرح کوئی آسمان سے گر جائے، کبھی ادھر ٹکر کھائے کبھی ادھر ٹکر کھائے. صحیح ہے. تو یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. باقی کسی کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ جب دل کرتا ہے کسی چیز کو صحیح کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی چیز کو غلط کر لیتے ہیں. تو یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ وہی ہے نا ساری، مطلب کہ ایک چیز تھیوری بنی پھر وہ ریجیکٹ ہوئی، پھر ایک چیز تھیوری بنی پھر وہ ریجیکٹ ہوئی، پھر ایک چیز تھیوری بنی وہ ریجیکٹ ہوئی. پوری دنیا اسی طرح ہی چلی آ رہی ہے. کبھی کوئی چیز ٹرینڈ بن گئی، کبھی کوئی چیز ٹرینڈ بن گئی، کبھی کوئی چیز فیشن میں آ گئی، کبھی کوئی چیز فیشن میں آ گئی. اسلام 14 صدیوں سے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے یہ دلوں کے تقوی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود اور اس کے شاعر کا احترام کرنا تقوی میں شامل ہے. بعض لوگ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں لیکن وہ چیزوں کا احترام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کے اندر احترام نہیں ہوتا. تو یہ احترام بھی دین کا حصہ ہے، اللہ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا. یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان کے ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ ایسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی جو تم جانور حج کے موقع پر یا قربانی کے موقع پر ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا کوئی گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی کھال پہنچتی ہے، نہ کوئی خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت اور تمہارا تقوی. یعنی ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم جو اللہ کی راہ میں پیسے دیتے ہیں، کیا وہ اللہ کو جاتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پیسے کی یا کرنسی کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی ہمارے دل کی نیت اور تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہی چاہیے. اسی کا حساب ہوگا، وہی تقوی جو ہے وہ تولے گا کہ وہ کتنا
خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا گیا تھا بس. تو اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنا مرضی خون بہا لو, دل میں نیت خراب ہو, تقویٰ نہ ہو, اور مقاصد ہوں, تو پھر کچھ بھی نہ گیا. ٹھیک ہے جی. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو, یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں, یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے, اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں جی 12 اور 13 کی. یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی. اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی. بعد میں سورہ بقرہ کی آیات 190 تا 193 اور 216 تا 224 نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دے دیا گیا. ان احکام میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے. اجازت ہماری تحقیق کے مطابق ذی الحجہ 1 ہجری میں نازل ہوئی اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان میں نازل ہوا. اچھا نمبر 13, یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی سعی و جہد کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں, کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ دیکھیں, ایک قوم اگر ہمیشہ طاقت میں رہے تو وہ تو پوری دنیا کو اکھاڑ دینا, تو کبھی کوئی سپر پاور بنتا ہے, کبھی کوئی سپر پاور بنتا ہے. جب ایک بندے کے پاس یا ایک قوم کے پاس طاقت ایک لمبے عرصے تک کے لیے رہتی ہے تو پھر تو وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے لگ پڑتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک قوم کو دوسری قوم سے دفع کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم منگولز کے بارے میں سنتے ہیں, منگولز جب طاقت میں آئے تو انہوں نے تو پوری دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا. اگر وہ مزید طاقت میں رہتے تو وہ دنیا کے پیچھے پلے کو چھوڑتے, تو ان کے مقابلے میں کوئی اور آیا, کوئی اور آیا, اور کوئی اور آیا, اور تو پھر یہ جو ہے یہ کلیش آف کلاؤنز جو ہے, کراؤنز جو ہے وہ چلتا رہا. تاج و تخت کی جنگیں چلتی رہی ہیں دنیا میں, کبھی کوئی طاقت میں آتا ہے, کبھی کوئی طاقت میں آتا ہے. ایک ہی طاقت میں رہے, مستقل طاقت میں رہے. جس طرح مسلمان ایک لمبا عرصہ طاقت میں رہے تو مسلمانوں نے پھر ظلم اور تشدد بھی شروع کر دی اور عیاشیاں بھی شروع کر دی. تو اسی طرح جب ایک بندے جس طرح یہ عرصہ ہر 5 سال بعد حکومتیں بدلتی ہیں اور بات کی جاتی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے تو یہ اس کو 10 سال سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے, تو کوئی نیا آتا ہے, یعنی ایک بندہ مستقل طاقت میں رہے تو وہ تباہی مچا دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ظلم اور شدت کو روکنے کے لیے ایک کو دوسرے سے دفع کرتا رہتا ہے. تو یوں دنیا چلتی رہتی ہے. صحیح ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرے, اگر اللہ ایسا نہ کرے تو پھر خانقاہیں, گرجا, معبد, مسجدیں, ہر چیز تباہ ہو جائے. یعنی جہاں جہاں جن جگہوں پر کوئی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, مطلب عیسائی بھی تو ایسے ہیں نا جو اپنے آپ کو, ابھی بھی عیسائی ایسے ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو بہرحال حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, جو بہرحال توحید کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہود و نصارہ میں اہل کتاب میں لوگ ایسے ہوں گے نا جو توحید کی بات کرتے ہیں, شرک کی, ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے, شریک نہیں کرتے. ہاں آخری رسول پر ایمان لانا تو پھر ہی تبھی مسلمان ہوں گے, لیکن یہ جتنی چیزیں جہاں پر ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے یہ بھی ساری تباہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی قوم طاقت میں رہے اور اللہ ایک دوسرے سے کسی کو دفع نہ کرے. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے, اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. اچھا یہ ہے بیسیکلی ایک اسلامی حکومت کے کرنے کے کام. باقی چیزیں بعد میں. جب اسلامی حکومت آتی ہے تو وہ 4 کام کرتی ہے. ایک اسلامی حکمران کیا کام کرتا ہے یہ بتایا گیا. اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. یعنی اسلامی حکومت ایک تو نماز کا نظام قائم کرتی ہے, یعنی اس طرح سے نماز پوری ایک اقامت صلاۃ, جس طرح سعودیہ میں ہمیں نظر آتا ہے اقامت صلاۃ, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم کسی قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہوتی, کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی, لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایک اقامت صلاۃ کا سسٹم ہے. پھر ہمارے سارے اسکیجول اس طرح ترتیب دیے جائیں کاروباروں کے, اسکولوں کے, دفاتر کے, کہ وہ نماز کے ٹائم کو سپورٹ کرتے ہوں. ہمارے ہاں تو یونیورسٹی میں, اکیڈمیز میں نماز کے ٹائم گزر جاتے ہیں نا,
تو اقامت صلاۃ کا ایک پورا نظام آفیشیل حکومتی سطح پر وہ قائم کریں. زکوٰۃ دیں گے، یعنی زکوٰۃ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، بڑے بڑے امیر لوگوں سے زکوٰۃ نکالنا اور غریبوں تک پہنچانا. یعنی اب آپ کو کہ یہ کیا بات ہوئی جی، جو لیڈر آتا ہے وہ تو اکانومی ٹھیک کرتا ہے، وہ تو بے روزگاری ختم کرتا ہے، تو بھائی زکوٰۃ جب ہوگی تو سب کچھ ختم ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ اسلامی حکومت زکوٰۃ کے نظام کو اس طرح یقینی بنائے کہ کوئی غریب رہے ہی نہ. یعنی جب زکوٰۃ پوری صحیح معنوں میں نافذ ہوتی ہے پھر غریب کوئی نہیں رہتا. جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اتنا زبردست نظام ہے کہ یہ معاشرے کے اندر سے غربت اور بے روزگاری کو ختم کر دیتا ہے اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ لی جائے، نکالی جائے اور ڈسٹریبیوٹ کی جائے. تو یہ کام کرتی ہے اسلامی حکومت. اور جو لوگ حکمران آئیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے برائی اور بے حیائی اور بدکاری اور ہر چیز جو برائی کو پروموٹ کر رہی ہے اس کو روک دیں، ختم کر دیں اور نیکی کے کلچر کو عام کر دیں. تو پھر دیکھیں ملک کس طرح سنوریں اور تبدیلیاں کس طرح آئیں. یہ 4 کام اگر کوئی حکومت کرے تو. اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. کیا اس آیت کی عربی کیا بنے گی؟ قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ جذبات مر چکے ہوتے ہیں، احساس مر چکا ہوتا ہے. یہ دل جہاں پر جذبات ہوتے ہیں وہ مر چکے، اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، دل ان کے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، تبھی عبرت نہیں پکڑتے. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں جی. ایک دن 1000 برس کے برابر کس طرح ہے؟ یعنی انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط روش اختیار کرے اور کل اس کے اچھے یا برے کے نتائج ظاہر ہو جائیں. یعنی اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں جو دنیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا چند روز کی ہے اور ایک تھوڑی مدت کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی چند دنوں بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہاں 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ قیامت بس چند سیکنڈ بعد آ جائے گی. وہ ایک مقررہ مدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑے اس کا پیرامیٹر ہے اللہ تعالیٰ کا. جب اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے تو وہ کئی 100 سالوں تک کی مدت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ فوراً کہ ایک غلط کرے تو کل ہی اس کا نتیجہ نکلے. دنیا میں ایسے معاملات نہیں چلتے. تو اللہ کے ہاں جو ایک دن ہوتا ہے وہ ہمارے ہزاروں سالوں تک بھی بعض اوقات بات چلی جاتی ہے. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی بستیاں جو ظالم تھیں میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں ان کے راستے سیدھے کر بھی دیتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم نقيم. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا.
جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ دے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے لطیف اور خبیر، لطیف مہربانیاں کرنے والا، خبیر جسے ایک ایک چیز کی خبر ہو، بہت زیادہ باریک بین۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ یعنی سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ ہر چیز سے غنی ہے اور تعریف کا مستحق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، یعنی کشتیوں کا سمندر میں چلنا اللہ کے اذن سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ لکڑی جو پانی پر تیرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے اندر یہ اس انداز سے اس کی ترکیب کی ہے کہ وہ پانی اس کو ڈبوتا نہیں ہے، اور یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ انسان سمندروں میں سفر کریں اور فوائد اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا انسان کی نہ بنائی ہوتی تو یہ کشتیاں اور سارا کچھ یہ اندر ڈوب جاتا، تو ہم یہ سارا پوری دنیا ہی تجارت ساری اسی ذریعے سے ہوتی ہے، یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ تو کشتی کو اس قاعدے کا اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قاعدہ بنایا، ایک قانون بنایا کہ وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کا روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بس ہمارا سپارہ مکمل ہونے والا ہے اور آج اس کو ختم کرتے ہیں۔ کل ہمارا 1 گھنٹے کا تھا، تو میرا خیال ہے آج ہم 40 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، النار۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، بڑا خوبصورت انداز بیان ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مطلب جس طرح کوئی تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے تو وہ لوگوں کو پہلے چپ کرواتا ہے کہ سائلنس، کیپ کوائٹ، خاموش ہو جائیں، ایک اہم بات کی جانی چاہیے، ایک ضروری اعلان کیا جاتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنیں، فاستمعوا لہ، کان لگا لیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ کیا مثال دی جاتی؟ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ایک کیسی بات ہے کہ جتنے بھی معبود جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، یعنی ایک بالکل چھوٹی سی معمولی سی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے معبود مل کے ایک مکھی کو کریٹ نہیں کر سکتے، ایک کیڑا مکھی کریٹ نہیں کر سکتے جو ایک جاندار ہو اور جسے پتہ ہو کہ میں نے جناب ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کھانا کھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مکھی اور اس مکھی کی ٹوٹل نیچر، اس کے اندر ودیت کرنا، اور اسی طرح شہد کی مکھی اور اس کو شہد کی ریسیپی نیچرل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کر دینا اور اس کا شہد بنانا، اس پھول کو جا کے اس سے ساری ریسیپی پتہ ہے کہ اس پھول سے اتنا ٹیسٹ لینا ہے۔
تو یہ جتنے معبود جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، انہوں نے پوری دنیا کیا بنانی ہے۔ اور آپ کمپیریزن کر رہا ہے بیسیکلی اللہ کے، جس کو تم چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارتے ہو وہ کیا ہے، آگے بات ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یعنی مکھی مثال کے طور پر چلو ہم سے ہی لے لیں کہ مکھی آئے اور وہ ہمارے کھانے پہ بیٹھ کے اتنی سی ایک ذرہ سی چیز اپنے کھانے کے لیے لے جائے، تو کیا ہم اس مکھی کو پکڑ کے اس کے منہ سے وہ ذرہ نکال سکتے ہیں کہ مجھے واپس کرو جو تم نے میرا چھین کے لے کے گئی ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ یعنی کہ مکھی کو بنا بھی نہیں سکتے، اور مکھی ان کا کچھ بگاڑ لے تو اس سے وہ چیز نکلوا بھی نہیں سکتے۔ بیسیکلی یہ بے بسی ہے، ٹھیک ہے، مخلوق اور خالق کا فرق ہے۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی تم بھی کمزور ہو سارے انسانوں، اور تم جس سے مدد مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے۔ مدد تو جس سے مانگی جاتی ہے جو پاورفل ہو، جو خود کچھ کر سکتا ہو، تو جسے تم مدد مانگتے ہو نہ مکھی بنا سکتا ہے نہ مکھی سے کوئی چیز واپس لے سکتا ہے، تو تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ یعنی تم جس سے مدد مانگتے ہو، جس سے اپنے مسئلے حل، وہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا، مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور مکھی سے کوئی اپنی چیز نہیں لے سکتا۔ کیسی زبردست مثال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی بھی بندگی کرو گے وہ کتنا بے بس ہے، اس نے تمہاری کیا مدد کرنی ہے، اس نے تمہارا کیا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی پہچاننے کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، قدر پھلاندہ بلبل جانے، صاف دماغوں والی۔ تو وہی والی بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی انسانوں میں جیسے پیغمبر اس نے منتخب کی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں پر سجدہ ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، مطلب باقیوں کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ عند الشافعی لکھا ہوگا یہاں پر، السجدہ عند الشافعی، یعنی امام شافعی کے نزدیک یہاں پر سجدہ بنتا ہے، باقی لوگوں کے نزدیک یہاں پر سجدہ نہیں بنتا، ائمہ اربعہ جو ہیں۔ تو یہ 14 سجدے نکال کے 15واں سجدہ ہے عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اور اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہ پہلے اللہ کی قدر کرو جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ اچھا یہ وہ بات ہے کہ یہ تو ساری زندگی ہی ہم جد و جہد کرتے رہیں تو یہ بات پوری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا حق کون پورا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ، ایک انگلی، ایک آنکھ کا حق نہیں پورا کر سکتے۔ تو یعنی کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دو، اس کا مطلب یہ ہے حق تو انسان پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی یہ جملہ اس کو ان لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ یعنی بتایا جاتا ہے نا کہ یہ کام آپ نے اس حد تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے اتنا جہاد کرنا ہے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی آپ نے قدر پہچاننی ایسے ہے جیسے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی اس مطلب کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں، یہ ان لمیٹڈ ہے، یہ تو ختم ہی نہیں، یعنی اس کے مرتے دم تک اس میں جستجو کرتے رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، آخری آیات ہیں، ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، یعنی نماز، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ رکوع اور سجدے کے علاوہ بھی اللہ کی کوئی بندگی ہے، یعنی یہ چیز یہاں پر کلیئر ہوگی کہ صرف نماز، رکوع اور سجدہ ہی عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ عبادت ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، وہ حقوق العباد ہے۔ یعنی نماز کو علیحدہ رکھا ہے اور باقی بندگی کو علیحدہ رکھا ہے، یعنی نماز میں بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، باقی دن کے 24 گھنٹے بھی کاروبار کے اندر، دیگر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ عبادات علیحدہ ہیں اور دیگر لائف کے اندر، ٹوٹل زندگی کے اندر اللہ کی بندگی علیحدہ ہے، یہ دونوں بندگیاں کرنی ہیں۔ رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا، یہ سارے کام کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔
قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن نے بھی تمہارا نام یہی ہے۔ اچھا، اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ نہیں کہا، قرآن نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، یہ تم ہو جو کچھ اور بن گئے ہو، میں فلانا مسلک سے ہوں، میں فلانا مسلک سے ہوں، میں نے تو تمہیں مسلمان کہا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان کرنا، تم کچھ اور بن گئے ہو، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ تمہارا نام مسلمان ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ فرقہ واریت نام کی کوئی چیز آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گی، تبھی تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھاتے ہی نہیں ہیں، کہ قرآن پڑھایا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ دین میں تو فرقہ واریت ہے ہی کوئی نہیں، تبھی بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھاتے۔ ہوا سماکم المسلمین، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس قرآن میں تمہارا نام یہی ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، پھر کہا گیا زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور وہی ہے بہت اچھا مولا، یعنی وہی ہے جو سہارا ہے تمہارا، وہی ہے تمہارا مولا، ولی، دوست، مددگار۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی وہ اچھا مولا ہے اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے، یعنی وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹینڈنس اپنی لگوا لیں، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔